بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حبیب احمد پارس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حبیب پارس آفیشل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل کے ہمارے معاملات لین دین میں چیک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور چیک پر اکثر یہ الزام ہوتا ہے کہ دستخط جعلی ہیں، یا کوئی آپ کا چیک اٹھا کر دستخط جعلی کر دیتا ہے۔ تو فوجداری مقدمات میں ان جعلی چیکوں کے بارے میں کیا دادرسی موجود ہے کہ اس کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیک جعلی ہیں یا نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں۔ تو اس کے بارے میں کیا قانون ہے اور کیا اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں، اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت اہم ہے اور آج کل ہماری زندگی سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی طور پر کسی چیک کے معاملے یا لین دین، مقدمہ، فوجداری یا سول میں ضرور کسی نہ کسی حد تک ملوث ہوتا ہے، یا اس کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔ سو اس کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے۔ اب فرض کیجئے ایک چیک ہے، اس کے بارے میں دو موقف ہو سکتے ہیں۔ یا تو ملزم کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیک ہیں اس پر میرے دستخط جعلی ہیں، یا مدعی کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ ملزم کے موقف کے باوجود یہ اس کے اصلی چیک ہیں، دستخط ہیں چیک پر۔ دونوں صورتوں میں بہرحال یہ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اسی کا فیصلہ کیا جائے کہ کیا چیک پر موجود دستخط اصلی ہیں یا نقلی کیے گئے، جعل سازی سے کیے گئے۔ اس کے لیے اگر فوجداری مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی، پرائمری ڈیوٹی تو وہ تو پولیس کی ہے کہ وہ تمام ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش کرے، تاکہ عدالت درست فیصلہ کر سکے کہ دونوں فریقین میں سے کون قصوروار ہے۔ اب اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بہت سادہ سی بات ہے کہ عدالت میں وہ تمام شہادت پہلے سے پہنچا دی جائے گی۔ مثال کے طور پر چیک کا فرانزک کرا لیا جائے گا، دستخط کا کمپیریزن کرا لیا جائے گا۔ اگر رپورٹ یہ ہوگی کہ دستخط درست ہے تو پھر ملزم جو ہوگا اس کی ذمہ داری بھاری ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ کس طرح اس کا موقف ٹھیک ہے اور دستخط غلط ہے۔ اور اگر یہ رپورٹ آ گئی کہ وہ دستخط جو ہیں وہ تقابل میں غلط ثابت ہوئے ہیں، اصلی نہیں ہیں، تو پھر مدعی پر یہ بھاری ذمہ داری آئے گی کہ وہ ثابت کرے کہ یہ دستخط اصلی ہیں، یا کم از کم یہ ثابت کر دے کہ یہ جو بھی دستخط ہیں یہ کیے اسی ملزم نے تھے۔ اب اگر یہ ہے پوزیشن ہے پھر تو آسان ہے، مطلب آپ شہادت تو پیش کریں گے لیکن پروسیجرل آپ کو کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، عدالت میں شہادت ہی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ پولیس ایسا نہیں کرتی، اس کا کمپیریزن نہیں کراتی، بلکہ دونوں کا صرف بیان لکھ کر عدالت میں بھیج دیتی ہے، اور پھر عدالت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دستخط اصلی ہیں یا نقلی، اور اس کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اس پر ہم شروع کریں گے اس نقطے سے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی دستخط عدالت میں پہنچ گئے ہیں اور اس کے بارے میں موقف ہے کہ یہ جعلی ہیں، تو اس کے بارے میں دونوں کو ریمیڈی حاصل ہے۔ چاہے وہ مدعی ہے تو وہ بھی عدالت میں یہ درخواست دے سکتا ہے کہ یہ جو چیک ہے اس کے دستخط جو ہیں اس کا کمپیریزن کیا جائے، کیونکہ پولیس نے نیگلیجنس کی ہے اور ملزم کو رعایت دی ہے، جبکہ انصاف کے تقاضوں کے لیے یہ ضروری شہادت ہے کہ اس کا کمپیریزن ہونا چاہیے۔ اور اگر مدعی نہیں کرتا تو ملزم بھی یہ درخواست دے سکتا ہے اور اپنے حق میں شہادت طلب کرا سکتا ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس بارے میں 3 قانونوں کو پڑھنا لازمی ہے جو اس سے متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو اس پہ میں ہائی کورٹ رولز ریفر کروں گا کہ ہائی کورٹ رولز کے مطابق عدالت کے ایک جج کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت کو یا ٹرائل کو کس طرح کنڈکٹ کرے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے رولز ہیں، والیوم 3 ہے، چیپٹر 1 ہے، اور اس کا پارٹ ای ہے۔ اس کا رول 2 میں پڑھ رہا ہوں، ڈیوٹی آف دی کورٹ۔ مجسٹریٹ اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ شوڈ انڈیویور۔ تو ہائی کورٹ کا جو متعلقہ رول ہے وہ ہے والیوم 3 چیپٹر 1 کا پارٹ ای، اس کا رول 2 ہے، جس میں ڈیوٹی آف دی کورٹ جو ہے اس کو ذکر کیا گیا کہ ایک عدالت جب شہادت لکھے گی
تو پھر اس کو اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں لفظ ہے کہ وائڈلی استعمال کرے اور انٹرسٹ آف جسٹس کے لیے اپنی پاورز کو فلی جو ہے وہ اختیار کرے۔ اس بارے میں جو دوسرا قانون ہے وہ قانون شہادت کا آرٹیکل 161 ہے، جس میں جج پاورز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جج کی پاور کیا ہے، کہ وہ کس طرح سوال کر سکتا ہے، کس طرح جواب مانگ سکتا ہے، کوئری کر سکتا ہے، اور اس کی اس پاور کو اگر وہ کسی چیز کو طلب کرے یا کسی گواہ کو بلائے یا کچھ سوال کرے تو نہ کوئی پلیڈر اس کو چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی پارٹی کر سکتی ہے، اگر یہ فیصلہ اس کا انٹرسٹ آف جسٹس کے لیے۔ اس بارے میں تیسرا قانون جو ہے وہ سی آر پی سی کی دفعہ 540 ہے، جس میں بھی پاور آف دی کورٹ ہے اور ٹو سمن آر وٹنس کے بارے آر ڈاکومنٹ کے بارے میں۔ تو یہ تین قوانین جو ہے اس سے متعلقہ ہیں، جو ایک عدالت کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے لیے کسی حد تک بھی جا کر کسی رکاوٹ اور قدغن کے بغیر انصاف تک پہنچے، اور اس میں کسی پارٹی کے بارے میں کوئی قدغن نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ انصاف کے تقاضوں کے لیے یہ طے شدہ قانون ہے کہ جہاں انصاف کا تقاضا ہو تو پھر اس بہانے یا اس جواز یا اعتراض کو بھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے کہ کوئی پارٹی اپنا لیکونہ پر کرنے کے لیے یا نقص کو دور کرنے کے لیے ایسی درخواست کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں کیونکہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے لیے ایسی بے معنی اعتراضات کو رد کر کے اور اصل جو مواد ہے جس پر انصاف کے مطابق فیصلہ ہو سکتا ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائے۔ اس کے لیے ایک ریلیونٹ ججمنٹ ہے محمد اعظم بنام محمد اقبال PLD 1984 سپریم کورٹ 95، اس میں اسی بات پر کہ ایک عدالت کا جو اختیار ہے اس کے سامنے یہ چیزیں رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو دوسری ہمارا پاور آف دی کورٹ ہے سیکشن 540 کے تحت، کہ اس میں بھی عدالت نے یہی ہولڈ فرمایا کہ اس بارے میں اگر کوئی پارٹی ایویڈنس دینا چاہے یا ایڈیشنل ایویڈنس چاہے تو اس پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، وہ چاہے جس فریق سے بھی، یعنی مدعی درخواست کرے یا ملزم درخواست کرے، دونوں صورتوں میں ان پر یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ ایڈیشنل ایویڈنس نہیں دے سکتے یا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتے، کیونکہ عدالت کا کام ہے مکمل انصاف کرنا، اور کسی کی لاپرواہی اور جو غفلت ہے اس کی بنیاد پر انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عدالت جو ضروری اقدام سمجھے وہ اس کو اٹھائے۔ اس بارے میں سرکار بنام محمد یعقوب 2001 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 308 کا مطالعہ بہت اہم ہے، جو اس سے بہت آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس پوائنٹ پر ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے جس میں ان تمام باتوں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے، اور یہ کیس یہ تھا کہ ایک چیک کے بارے میں مقدمہ اسپیشل کورٹ میں چلا، اور اس میں جو مدعی تھا اس نے یہ درخواست گزاری کہ یہ جو تھا ملزم کے دستخط کہ اس کے باپ کے جو دستخط تھے وہ جعلی کر کے رقم کیش کرائے گی، اس لیے اس کے باپ کے دستخط جو ہیں وہ فرانزک سے کمپیریزن کے لیے بھیجے جائیں۔ تو ٹرائل کورٹ نے اس کی درخواست جو تھی خارج کر دی۔ جب آنریبل ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا تو آنریبل ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ جب درخواست پر جو دستخط ہیں وہی ڈسپیوٹڈ ہیں تو انصاف کے تقاضے کے لیے سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ یہ دستخط درست ہیں یا غلط ہیں۔ تو اس بارے میں جو ایویڈنس ہے وہ تو انتہائی اہم ہے، لہٰذا یہ عذر کہ اس کی وجہ سے یا لیٹ ہوا یا لیکونہ پر کرے گا یا کیوں پہلے ٹائم نہ دیا یا ایڈیشنل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے یا 173 کی رپورٹ میں مینشن نہیں، تمام اعتراضات بے معنی ہیں، اور عدالت نے فیصلہ کیا بہت ڈیٹیل میں جا کر اس پہ کہ یہ دستخط کروانے ضروری تھے اور اس کی اجازت دی گئی۔ یہ فیصلہ ہے ظہیر احمد بنام اسپیشل جج، اور یہ PLD 2023 لاہور پیج 578 پر آیا ہے۔ تو اس کے لیے امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ بہت پسند آئے گا، جس میں مکمل قانون بھی بتایا گیا ہے اور عدالتی حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کسی چیک کے بارے میں یہ دعویٰ ہو کہ دستخط جعلی ہیں تو پھر اس پہ کمپیریزن کروانا ضروری ہے، اور عدالت جو ہے اور قانون اس بارے میں آپ کو مکمل معاونت فراہم کرتا ہے۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حبیب پارس ہے۔